اسلام آباد براہ راست سے چلتے ہیں وفاقی وزیر صنعت و تجارت حماد ظفر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں گورنمنٹ کے اور سارے ادارے وہ ان پیرلل جو ہمارا ڈیول ایویلیویشن کا پروسیس ہے جسے ہم MER کہتے ہیں, APG کا MER, اس کی کمپلیشن کے لیے بھی دن رات جو ہے وہ کوشاں ہیں اور اس کی علیحدہ رپورٹنگ ہو رہی ہے اور اس کی علیحدہ رپورٹس اور ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر کمپلائنس جو ہے وہ علیحدہ جا رہی ہے. تو میں صرف پوری قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بلیک لسٹنگ جو ہے اسے ہم پاکستان الحمدللہ اوائڈ کر چکا ہے, نہ صرف اوائڈ کر چکا ہے بلکہ اب ہم ایکشن پلان کو پاکستان کے جو FATF کا ایکشن پلان ہے اسے مکمل کرنے کا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جون میں یہ جو 27 کے 27 نکات ہیں ہم ان کو مکمل کریں. اور جو دوسرا میوچل ایویلیویشن کا ہمارا ان پیرلل چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور پوری جو گورنمنٹ ہے اس کی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ جاری ہے. بہت شکریہ اور اگر اب آپ کے سوالات ہیں تو میں وہ لوں گا. سر یہ بتائیں کہ سب سے جو مشکل ٹاسک ہے سب سے جو مشکل ٹاسک آپ کے سامنے رہا ہے وہ 1 یا 2 یا 3 ہی ہوں گے 27 میں سے, وہ کیا تھا اور اس پہ سب سے زیادہ انہوں نے کیا سوالات کیے آپ سے جو مشکل تھے جن کے جواب دینا مشکل؟ نہیں دیکھیں, جو آپ لارجلی ایڈریس کری جاتے ہیں ایکشن آئٹمس ان پہ پھر دوبارہ سوالات نہیں ہوتے. ظاہر ہے جب ہم پہلے جاتے تھے تو جیسے میں نے بتایا 2 سال پہلے 27 میں سے 26 نکات انکمپلیٹ تھے تو ان 26 کے اوپر سوالات ہوتے تھے. پھر آپ نے 5 مکمل کیے, پھر آپ نے 10 مکمل کیے, پھر آپ نے 11 اور مکمل کیے اور اب آپ نے 3 اور مکمل کیے. تو جو آپ مکمل کرتے رہتے ہیں ان کی پھر ڈپلیکیشن نہیں ہوتی, ان پہ سوال نہیں ہوتے. سوال انہیں پہ ہوتے ہیں جو 2-3 آئٹمز رہ جاتی ہیں. مطلب یہ کہ جو 27 ہیں اس میں سب سے مشکل ٹاسک ہے فلفل کرنا وہ کون سا تھا؟ دیکھیں اس کے اندر اس طرح ہر ٹاسک جو ہے وہ دوسرے سے کچھ مختلف ہے, کچھ اوور لیپ بھی ہے. کراس بارڈر اسمگلنگ ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بینکوں کے حوالے سے جو ریگولیشنز تھیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو ہم الحمدللہ مکمل طور پہ جس کی کمپلائنس حاصل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ٹیررزم فائنینسنگ کی انویسٹیگیشنز تھیں, ہماری سٹی بلڈنگ تھی, انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن تھی, جن ساری یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں اکثر کی ایکشن آئٹمس پہ اب لارجلی کمپلائنٹ اسٹیٹس مل چکا ہے. تو میں کسی ایک کو دوسرے سے اس طرح تو نہیں جوڑ سکتا. اس میں یہ سوالات پوچھے گئے تھے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ٹریڈنگ فائنینسنگ کے اندر انوالو ہے. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کے جوابات نہیں دے سکتے. تو کیا پاکستان اس بارے میں FATF کنٹریز سے کوئی بات چیت کرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جو ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ جو ہماری سخت کیپیسٹی بلڈنگ ہے, خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں سب جتنی بھی عدالتیں اس پہ کام کریں گی ان کے ججوں کی ٹریننگ, اس طرح جو ہمارے وکلا ہیں ان کی ٹریننگ, اس کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے؟ بالکل, یہ کچھ چیزیں ہیں جو MER سے تعلق رکھتی ہیں, کچھ اس ایکشن پلان سے تعلق رکھتی ہیں. بہت زیادہ ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ آلریڈی ہوئے بھی ہیں, اس کی ہمارے پاس تفصیلات بھی موجود ہیں. نیکٹا کے میرے پاس DG بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹریننگز دیتے رہے ہیں ان کا ادارہ, تو بے شمار درجنوں کے حساب سے ہوئی ہیں اور اس پہ ہم کافی کے اوپر کمپلائنٹ اسٹیٹس بھی مل چکا ہوا ہے. جہاں تک بات ہے انڈیا کی, تو دیکھیں جو FATF کا اسپرٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں ہندوستان نے پولیٹیسائزیشن کی کوشش کی اس میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کیا اس انٹرنیشنل فورم کے اوپر. اور پاکستان کے لیے چیلنجز تو کھڑے ہوئے لیکن وہ چیلنجز ہم نے عبور کیے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو اس فورم کے ذریعے بلیک لسٹ کی طرف دھکیلا جائے, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور نہ وہ کبھی کامیاب اس میں ہوئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ اس فورم کے سامنے بھی اور ساری دنیا کے سامنے بھی شامل ہو گیا. اور جہاں تک انڈیا کے اپنے مسائل ہیں ٹیررزم فائنینسنگ کے اور جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے, تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے بیاں ہوتے جا رہے ہیں. مودی سرکار کی جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں اپنے ہی ملک کے اندر بھی اور جو وہاں سے ظاہر ہے باہر بھی ان کے ہوئیں گے, اس کے اوپر تو اب کوئی پردہ نہیں ڈھکا ہوا اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں سامنے بھی آئیں گی. شکریہ سر. سر ایک تو رہنمائی فرمائیے گا کہ پاکستان جب سے FATF کی گرے لسٹ میں گیا ہے اس سے معاشی لحاظ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ FDI ہے, بینکنگ سیکٹر ہے, آپ نے کوئی فگر اس کا کیلکولیٹ کیا ہوگا؟ ایک. سیکنڈ نمبر پہ سر, جب ہم پاکستان 90% تک اس پر عمل درآمد کر چکا ہے, آیا ابھی بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہے لیکن جون تک کیا اس بات کا اس سے نہیں جڑتا کہ آئندہ یہ جو 4 سے 5 ماہ ہوں گے اس میں بھی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا گرے لسٹ میں رہنے کی وجہ سے,
جو باقی 3 نکات ہیں جس پر عمل درآمد کرنا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا, وہ کیا کیا ہیں, ہم نے اس پہ کس طرح سے عمل درآمد کرنا ہے. دیکھیں گرے لسٹ جو ہم اپنے کیجول زبان کے اندر جس کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کو ایکچولی فیٹف کی ٹرمینالوجی میں انہانسڈ مانیٹرنگ کہتے ہیں, کہ ایک ملک جو ہے وہ انہانسڈ مانیٹرنگ لسٹ پہ ہے. ہمارے علاوہ اور بھی درجنوں ملک ہیں جو انہانسڈ مانیٹرنگ لسٹ پہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک پہ کوئی سینکشنز لگ گئی ہیں یا اس ملک کی بینکنگ مختلف طریقے سے ہوئے گی یا اس کی ٹریڈ کے اندر کوئی فرق طریقہ کار جو ہے وہ آئے گا. وہ تب آتا ہے کہ اگر آپ بلیک لسٹ یعنی کہ آپ کے اوپر ایک ایڈوائزری لگ جائے کہ جو باقی ممالک یا ٹریڈ پرائیویٹ ممالک سیکٹر آپ سے ڈیل کر رہا ہے تو ان کو زیادہ احتیاط برتنی پڑے گی. یہ ایک بلیک لسٹ کہلاتی ہے اور یہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ ایسا پاکستان میں نہ ہوا ہے اور نہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ہونے دیں گے. تو ابھی تو صرف ایک انہانسڈ مانیٹرنگ چل رہی ہے, اور یہ کہنا کہ کیونکہ کوئی ایسی نہ پبلک ایڈوائزری شائع ہوئی ہے جو پاکستان کے ایڈورس ہوئے کہ آپ کرنا ہے, تو اس لیے یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے آپ کوئی آئسولیٹ کریں کہ کتنا اکانومی کا ہوا, وہ ایک بڑا میں سمجھتا ایبسٹریکٹ سی چیز ہے اور اس کے لیے کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. جی اس پہ کام ہو رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہوں نے خود بھی پبلش کیا ہے. وہ ٹیررزم فائنینسنگ سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں, اور جو ہمیں اس مرتبہ اپ گریڈز ملے ہیں 3. ایک تو امپلیمنٹیشن ٹیرر فائنینسنگ کی سینکشنز کی, یہ اب پاکستان اس کو لارجلی ایڈریس کا اسٹیٹس مل گیا ہے. این پی اوز نان پروفٹ آرگنائزیشنز کی جو معاملات ہیں ان کی ریگولیشن, اس پہ بھی پاکستان کو لارجلی ایڈریسڈ اسٹیٹس مل گیا ہے. وائڈ رینج آف ٹی ایف انویسٹیگیشنز, یعنی کہ آپ ٹیرر فائنینسنگ کی ایک وائڈ رینج جو ہے پورے ملک میں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اس پہ بھی ہمیں لارجلی ایڈریس اسٹیٹس مل گیا ہے. پروسیکیوشن آف یو این ڈی پیز اینٹیز, یعنی کہ جو یونائٹڈ نیشنز نے جن اینٹیز کو لسٹ کیا ہوا ہے, اس کی پروسیکیوشن کے اوپر ابھی ہمارا پارشلی ایڈریس اسٹیٹس ہے. سینکشنز, یعنی کہ جو نیچرل اور لیگل پرسنز کے اوپر آپ سینکشنز کا عمل درآمد کرتے ہیں, اس پہ ہم پارشلی ایڈریسڈ ہیں. اور انفورسمنٹ آف ٹی ایف ایس وائلیشنز, کہ اگر آپ نے کہیں ٹیرر فائنینسنگ سینکشنز لگائی ہیں اور اس کی کسی شعبے میں انفورسمنٹ کے اوپر کوئی نیگلیجنس آئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم پارشل. یہ 3 چیزیں رہ گئی ہیں. آپ نے کہا کہ پارشل ہماری جو ہے فلفلمنٹ ہوئی ہے, لیکن یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, سب سے بنیادی بات تو یہ وجہ ہے. اب یہ جو آپ نے جو پروسیکیوشن ہے یہ کیوں پارشلی فلفلڈ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, جو پاکستان کے تھریش ہولڈز ہیں نا فیٹف میں کمپلائنس کے, جس طرح پاکستان کا پلان سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے جو آج تک کسی میں, ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈ جو کہیں پہ بلیک اینڈ وائٹ میں فیٹف کی کسی بک میں نہیں لکھے ہوئے کہ آپ یہ اسٹیٹس اچیو کریں گے تو آپ کمپلائنٹ, ایسے نہیں لکھا ہوا. یہ ایک میوچل کنسنسس کے ذریعے یا ایک جوائنٹ گروپ ان کا بیٹھتا ہے, وہ ایک اسیسمنٹ کرتا ہے. تو پاکستان کی تھریش ہولڈز بھی جو ہیں وہ باقی ممالک سے زیادہ ہیں, کیونکہ یہ ہمارے نیشنل رسک اسیسمنٹ سے ڈرائیو ہوتی ہیں کہ آپ کا ملک کس جیوگرافیکل لوکیشن میں ہے, وہاں پہ ٹیررزم کے رسکس کیا ہیں, ٹیررزم کی ہسٹری کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا تھریش ہولڈ ہے, اگر ہم آئس لینڈ ہوتے تو شاید جتنا ہم آج سے 1.5 سال پہلے جو ہے ہم بھی ایکشن پلان مکمل کر چکے ہوتے, کیونکہ ان کا تھریش ہولڈ بڑا کم ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنٹ لوکیشن میں, جہاں پہ خطے کے اندر ٹیررزم کا ایک ہسٹری رہی ہے, وہاں پہ موجود ہیں. اور ہمارے اپنے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہماری 70,000 جانیں پاکستان کے اپنے شہریوں کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. ہماری معیشت کو ٹیررزم کے اندر کتنا نقصان پہنچا ہے آج سے 20 سال سے جو ہوا ہے, تو وہ ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا تھریش ہولڈ جو ہے وہ ہائی ہے. تو ہم ہر مرتبہ زیادہ کمپلائنس کرتے ہیں. اور یہ جو 3 آئٹمیں پارشلی ایڈریسڈ ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فیٹف نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان 3 میں بھی پاکستان نے سگنیفیکنٹ پروگرس حاصل کی ہے جو پارشلی ایڈریسڈ ہے, اس 3 کے اندر بھی. جی منسٹر صاحب, یہ پتا کرنا چاہتے ہیں کہ خاتون کو ذرا بولیں. جی بولیں. جی آمنہ جیو سے جی اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ آپ دینا چاہیں گے, اس کے اوپر ایک بتا دیں آپ, ذرا بریفلی بتا دیجیے گا. ٹیررسٹ فائنانسنگ انویسٹیگیشنز اور پروسیکیوشنز کے حوالے سے کوئی 8 ایکشنز تھے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے انڈر ٹیک کر رہی تھی. اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ ٹیررسٹ فائنانسنگ کی رسک اسیسمنٹ کرنی تھی اور اس رسک کو ڈسیمینیٹ کرنا تھا اور لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا تھا. وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک اور تھا انٹیلیجنسی کوآرڈینیشن کا بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز. یہ نئی باتیں تیز نہ بولیں, تھوڑا آہستہ وہ فیٹف کی پلانری کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو ایک اور تھا جو انٹیلیجنسی کوآرڈینیشن, پہلے جو فیڈرل اور پروونشل
है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन होने के, उस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में इन्वेस्टिगेशंस को परसू करना था, वो एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक और एक्शन था कि हमने एक पॉलिसी डिवाइस करनी थी, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना था, और पॉलिसी ये थी कि हर टेररिज्म के केस में टेररिस्ट फाइनेंसिंग की भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जिसको पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। वो पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने जनवरी 2019 में अप्रूव की थी, वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, वो भी हमारा एक्शन जो है कम्प्लीट हो चुका है। एक जो मिनिस्टर साहब ने अभी कहा कि जो वाइड रेंज ऑफ टी एफ एक्टिविटीज़ है, जिसमें आपने मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो टी एफ एक्टिविटीज़ के होते हैं, चाहे वो कैश स्मगलिंग है, हवाला है, बाकी है, उसके हवाले से टेररिस्ट फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिगेशंस करनी थी, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक एस्पेक्ट था इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, कि आपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन सीख भी करनी है टेररिस्ट फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और जो आपको रिक्वेस्ट आई उसको आपने रिस्पॉन्ड भी करना है। वो एक्शन हमारा जो है वो म्यूट हो चुका है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है एक था कि जिस तरह पहले बात हुई कि इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोसिक्यूटर्स और जुडिशरी की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनको ट्रेन करना है, वो एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तभी जो दो एक्शन जो अभी मिनिस्टर साहब ने बताए हैं वो पार्शली एड्रेस्ड हैं, लेकिन हमारे हिसाब से उसमें भी हम काफ़ी सिग्निफिकेंट काम कर चुके हैं। थैंक यू। रूल्स जो है रूल्स वो उसकी सिग्निफिकेंट अहमियत है इसमें रूल्स जी उसके बगैर अमल दरामद नहीं हो सकता। अच्छा, मैं जरा ये वो काफ़ी देर से जी शुक्रिया आपका। ये जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं, इसमें आप ये समझते हैं कि क्लैरिटी का भी आंसर है, और ये भी है कि परसेप्शन हमारी कुछ और है, उनकी और है। हमने जो अचीवमेंट्स किए हैं, जैसे इन्होंने बताया कि 7-8 पॉइंट्स कर लिए, कि ये ना हो कि जून तक हम ये समझे कि हमने एड्रेस कर लिया है और उनकी समझ और हमारी समझ में फर्क जो आ रहा है वो क्या ये भी है, क्योंकि इन्होंने 8 पॉइंट्स बता दिए, अब रह कौन से गए हैं जो अगर फिर भी पार्शियली एड्रेस है, जो कि हमने बहुत आउट ऑफ द वे जाके अब ये एग्रीमेंट भी किया है, तो उसके बाद जी बहुत पर्टिनेंट सवाल है, और ये सवाल मैंने भी रेज किया कि हमें ओपन एंडेड ना छोड़ा जाए और इसके ऊपर हमें क्लैरिटी दी जाए, और ये हमारी बात को तस्लीम किया गया वहाँ पे कि क्लैरिटी दी जाएगी। अभी तो प्लेनरी चल रही थी, अब वो बैठेंगे और इसके ऊपर हमें एक वो मजीद क्लैरिटी के साथ बताएंगे कि लैंडमार्क्स क्या हैं, बेंचमार्क्स क्या हैं जो आपके मीट करने वाले हैं, क्योंकि ओपन एंडेड हमने उनसे कहा कि आप इसको ना छोड़ें कि जी इनकम्प्लीट है और उसकी कोई वजाहत ना दी जाए, बताया जाए एग्जैक्टली कि क्या स्टेप्स हैं जो लेने वाले हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमने पहले, अगर हम दुनिया की तारीख का सबसे मुश्किल एक्शन प्लान जो है वो 90% कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये 3 आइटम्स भी हम इंशाल्लाह अगर हमें क्लैरिटी मिल जाए तो हम मुकम्मल कर लेंगे। उमर याद साहब बोल टीवी। भाई मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने बात की कि पाकिस्तान ने जो है वो दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ भी दी और पूरी दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया, लेकिन आखिर FATF क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा पाकिस्तान की उन कुर्बानियों को, और पाकिस्तान को जो है वो अगर 24 एक्शन प्लान मुकम्मल हो चुके हैं तो पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में क्यों नहीं लेके आता? क्या और आप ये कह रहे हैं कि 90% जो है वो आपने 3 जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उन पर भी अमल कर लिया है, तो क्या ये पाकिस्तान का केस उस अंदाज से नहीं लड़ा जा रहा वहाँ पे कि ये बताया नहीं जा रहा उनको कि जनाब हम कुर्बानियाँ भी दे चुके हैं, हम काउंटर टेररिज्म के लिए हम काम भी कर चुके हैं, हम दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो क्या समझते हैं आपके उनका क्या रवैया है इस हवाले से, खास तौर पर? और जून तक मजीद हम 4 माह जो है वो ग्रे लिस्ट में रहेंगे और आगे का भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा, मजीद हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे? देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि ये FATF जो है वो सारी दुनिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनकी सेफ गार्ड्स को चेक करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया के। इसके अंदर को वेस्ट के ममालिक भी हैं जो ग्रे लिस्टों में रह चुके हैं और अभी भी हैं। बहामास रह चुका है, केमन आइलैंड्स रह चुके हैं, पनामा ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया है, आइसलैंड जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया, अल्बानिया ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया। ये ममालिक ऐसे तो एक अक्रॉस द बोर्ड उनका एक स्पेक्ट्रम है, और जैसे जैसे ममालिक अपनी रिस्क सिनारियो और रिस्क इकोसिस्टम के हवाले से हर कंट्री को गेज किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि आइसलैंड का वो पैरामीटर नहीं होएगा जो पाकिस्तान का होएगा जब टेररिज्म फाइनेंसिंग की बात होएगी। इसी तरह शायद मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हमारा वो रिस्क असेसमेंट ना हो जो बहामास की या पनामा की या केमन आइलैंड्स की होएगी, यू नो। तो ये एक हर जो नकात हैं उसको जांचा जाता है मुल्क की रिस्क असेसमेंट के हवाले से, और क्योंकि पाकिस्तान की प्रोग्रेस को रिकग्नाइज किया गया तो तब ही तो हमें 2 साल के अंदर जहां हम 1 कंप्लाइंट थे 27 में से, आज हम 24 कंप्लाइंट हैं 27 के अंदर से। और मैं समझता हूं कि इन निकात में जब हम कंप्लाइंट करेंगे, कंप्लाइंस हासिल करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा पहुंचेगा, हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होएगी, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा सिक्योर होएगा, हमारे
टेररिज्म اسلام آباد میں وفاقی وزیر صنعت و تجارت حماد صدر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے گرے لسٹ میں جانے کا اب کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ 27 میں سے 24 نکات پر مکمل عمل درآمد کیا گیا ہے.